اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے فرماتے ہیں کہ ارائیتم لو انا نہرا بباب احدکم، اے میرے صحابہ، اے میرے پیارے صحابہ، تم میں سے کسی کے گھر کے باہر یا کسی کے گھر کے دروازے کے باہر دروازے کے باہر اگر نہر جاری ہو، اگر ندی بہ رہی ہو، اس میں اگر انسان 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، 5 مرتبہ نہاتا ہے، تو کیا اس کے بدن میں کوئی میل کچل باقی رہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ میرے پیارے صحابہ، تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر اگر کوئی ندی جاری ہو، نہر بہ رہی ہو، پانی بہ رہا ہو، اور اس میں انسان اگر 5 مرتبہ ایک دن میں نہاتا ہو، 5 مرتبہ، غور کیجیے گا اس میں، ایک دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، تو کیا اس کے بدن میں کوئی میل کچل باقی بچے گا؟ اے میرے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، جو انسان اس نہر میں، اس ندی میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، 5 مرتبہ نہاتا ہے، اس کے بدن میں کوئی میل کچل باقی نہیں بچے گا۔ کیا کہا صحابہ نے؟ کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ندی میں اگر نہر میں اگر 5 مرتبہ اگر دن میں نہاتا ہو، غسل کرتا ہو، تو اس کے بدن میں کوئی میل کچل، کوئی گندگی باقی نہیں بچے گا، صاف ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے۔ اب 5 ٹائم کی نماز پڑھی ہے، آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھیے، آپ کے بدن سے میل کچل ختم ہو جائے گا، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ وضو بناتے ہیں بسم اللہ کر کر کے، آپ وضو بناتے ہیں، آپ نے ہاتھ سے گناہ کا کام کیا ہوگا، آپ نے گناہ کا کام کیا ہوگا، وہ گناہ آپ کو وضو کرنے سے ہاتھ سے دھل جاتا ہے۔ اب ایسے نہیں ہے، بڑی گناہ نہیں، چھوٹی گناہ، جو صغیرہ گناہ ہے، چھوٹی چھوٹی گناہیں جو ہے سب معاف ہو جائے گا، لیکن کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو غور کریں گے۔ آپ وضو بناتے ہیں، ہاتھ کو دھوتے ہیں کلائی تک، آپ کے کلائی کے ہاتھ کے نیچے جتنا بھی کام کیا ہوگا گناہ کا کام، وہ مٹ جائے گا۔ یہ 5 نمازوں کی مثال کیا ہے؟ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، یہ 5 نمازوں کی مثال ہے۔ اچھا، آپ کو معلوم ہے کچھ نگاہوں سے بھی گناہ کا کام ہوتا ہے، نگاہوں سے گناہ کا کام ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی گناہ کا کام ہوتا ہے۔ بازاروں پہ، راستے میں، ایئرپورٹ میں، ریلوے اسٹیشنوں پر، شاپنگ مال میں، آپ کی آنکھوں سے، نگاہوں سے گناہ کا کام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ دوسری چیز ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ دوسری چیز، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں سے خطاب کر دیجئے، آپ مومنوں سے فرما دیجئے کہ جب وہ راستے میں چلیں، جب وہ سڑکوں میں چلیں تو اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دیکھ رہے ہیں شرمگاہ کی جو ہے لفظ جو ہے بعد میں آیا، پہلے نگاہ کا لفظ کیا